15ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں کا سلطان ایک 19 سال کا نوجوان تھا، بڑا ہی جوشیلا اور بے باک۔ ایک دن قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کی پرواہ کیے بغیر اس نے شہر پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس دیوار توڑنے کے لیے ایک نیا ہتھیار بھی تھا، یعنی توپ، لیکن اس نوجوان کی بہادری کسی کام نہ آئی۔ وہ بری طرح ناکام رہا اور اس کی توپیں فیل ہو گئی۔ اسے ہار مان کر لوٹنا پڑا۔ یہ نوجوان پھر مرتے دم تک قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ کر سکا۔ یہ کہانی کیا تھی؟ MJTV کی سیریز دی اوٹومن ایمپائر میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قسطنطنیہ کی دیواروں پر بم برسانے والا پہلا نوجوان کون تھا؟ یہ تھا سلطان مراد ثانی، جو 1421 میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا اور اگلے ہی سال قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے پاس اپنے دور کا جدید ترین ہتھیار بھی تھا، یعنی توپیں۔ اس کی توپوں نے جرمن ماہرین کی نگرانی میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر بے تحاشا گولے برسائے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قسطنطنیہ کے صرف ایک ٹاور پر 70 گولے گرے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہوا کہ سلطان کے اپنے بھائی مصطفیٰ نے، جو کہ حمید کے علاقے کا گورنر تھا، رومی شہنشاہ کے اشارے پر بغاوت کر دی۔ مراد ثانی کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے اپنے بھائی سے جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں مصطفیٰ تو مارا گیا، لیکن سلطان مراد ثانی پھر کبھی رومی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکا اور صرف قسطنطنیہ سے خراج لے کر اسے اس کے حال پر چھوڑتا رہا۔ لیکن جہاں باپ ناکام رہا تھا، وہیں بیٹے نے اس کی ناکامی سے سبق سیکھا۔ وہ بیٹا سلطان محمد ثانی تھا، جسے دنیا آج سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی غلطی دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی ناکامی سے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ اگر قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے تو اپنی ریاست میں مکمل امن ضروری ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنا پڑے۔ اور دوسری شرط ان کے نزدیک یہ تھی کہ اپنی فائر پاور یعنی توپوں کو اتنا زیادہ طاقتور بنایا جائے کہ وہ قسطنطنیہ کی 1000 سال سے فاتحین کا منہ چڑھاتی دیواروں کو ریت کی دیوار ثابت کر سکے، کیونکہ یہی سب کر کے سلطان کو سرخ سیب مل سکتا تھا، جسے پانے کی آرزو لیے اس کا باپ منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ یہ سرخ سیب کیا تھا؟ قسطنطنیہ شہر میں ایک بہت بڑا چرچ تھا، ہاگیا صوفیہ۔ اس چرچ کے باہر 100 فٹ اونچے خوبصورت ستون پر ایک رومن شہنشاہ کا گھوڑے پر سوار مجسمہ نصب تھا۔ یہ مجسمہ اسی شہنشاہ کا تھا جس نے ہاگیا صوفیہ چرچ تعمیر کروایا تھا۔ مجسمے نے یونانی ہیرو الیگزینڈر جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک گلوب تھی جس میں صلیب گڑی ہوئی تھی۔ یہ صلیب اور گلوب پوری دنیا پر عیسائیت کے غلبے کی نشانی تھی۔ یورپ میں مشہور تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے یہ گلوب اور صلیب حاصل کر لے گا وہی پوری دنیا کا شہنشاہ ہوگا۔ چنانچہ شہر کی فتح حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ 1000 سال میں کئی لوگوں نے یہ چیلنج قبول کیا، مگر قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں ہر حملہ آور کو واپس لوٹنے پر مجبور کرتی رہیں۔ عثمانیوں نے بھی 1 سے زیادہ مرتبہ شہر فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ ترک اس صلیب والے گلوب کو سرخ سیب کہتے تھے، کیونکہ سرخ سیب ان کے نزدیک پوری دنیا پر حکمرانی کی نشانی تھا۔ وہ اس سرخ سیب کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھے، کیونکہ اس وقت وہ دنیا کے سپر پاور بن چکے تھے۔ تو مراد ثانی کی وفات کے بعد تخت و تاج کے ساتھ سرخ سیب کا چیلنج بھی محمد ثانی کو وراثت میں مل گیا۔ یہ چیلنج بہت مشکل چیلنج تھا، تخت و تاج ملنے سے بھی زیادہ مشکل۔ جی ہاں، سلطان محمد ثانی کو اپنی جانشینی کے لیے کوئی بڑی جنگ یا بغاوت نہیں کرنی پڑی تھی۔ ان کی اتنی آسانی سے سلطان بن جانے کی وجوہات بہت ہی پراسرار اور دلچسپ تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جانشینی میں سلطان کے مقابلے پر کون کون تھا۔ محمد ثانی کے 2 بڑے بھائی تھے، احمد اور علی۔ احمد بڑا تھا، لیکن ان کا والد سلطان مراد ثانی چھوٹے بیٹے علی سے زیادہ محبت کرتا تھا، اسی لیے سمجھا جاتا تھا کہ علی ہی اگلا سلطان ہوگا، جبکہ محمد ثانی سب سے چھوٹا تھا اور ویسے بھی اسے ضدی اور خودسر بلکہ بڑی حد تک نالائق لڑکا سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کے سلطان بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان حالات میں لگتا تھا کہ احمد یا علی میں سے کوئی ایک سلطان بنے گا، جبکہ باقیوں کے حصے میں آئے گی ریشم کی ڈوری، یعنی کسی ایک کے سلطان بن جانے کا مطلب تھا باقیوں کی موت۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کا بڑا بھائی احمد، جو امیسیا کا گورنر تھا، 1437 میں اچانک مر گیا۔ اس کی جگہ اس کے دوسرے بھائی علی کو گورنر بنا کر بھیجا گیا، لیکن 1443 میں خضر پاشا نام کے ایک سردار نے علی اور اس کے دودھ پیتے بچوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ خضر پاشا کا انجام کیا ہوا اور اس نے علی کو کیوں قتل کیا تھا، یہ بات تاریخ میں واضح نہیں ہے،
بہرحال یہ واقعات جیسے بھی ہوئے، لیکن محمد ثانی کے راستے سے دونوں بڑے بھائی ہٹ چکے تھے اور اس کے سلطان بننے میں کوئی خاندانی رکاوٹ باقی نہ تھی۔ وہ سلطان بن گیا، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ابھی باقی تھا، وہ یہ کہ اس کی ایک سربین سوتیلی ماں کا 1 سال کا بیٹا، جس کا نام اس کے باپ نے احمد ہی رکھا تھا، وہ ابھی زندہ تھا۔ بظاہر یہ 1 سالہ بچہ محمد ثانی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن محمد یہ سیکھ چکا تھا کہ اگر سرخ سیب حاصل کرنا ہے تو امن و امان ہر صورت میں برقرار رکھنا ہوگا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ یہ 1 سالہ بچہ اس وقت نہیں تو سلطان کے نزدیک مستقبل میں ایک چیلنج بن سکتا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ اس کی سربین سوتیلی ماں سلطان محمد کو تخت نشینی کی مبارکباد دے رہی تھی، سلطان کے حکم پر ایک ملازم 1 سالہ احمد کو پانی کے حوض میں ڈبو رہا تھا۔ اگلے روز سلطان نے اس ملازم کو بھی احمد کے قتل کے الزام میں قتل کروا دیا۔ پھر سلطان محمد ثانی نے 1 سالہ احمد کی ماں کی شادی ایک ترک سردار سے کر کے اسے دارالحکومت سے باہر بھیج دیا۔ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ سلطان نے ارد گرد کی ریاستوں سے بھی امن و امان قائم کر لیا۔ یورپی طاقتوں سے امن اور تجارت کے معاہدے کر کے اس نے جنگ کا امکان ختم کر دیا تھا۔ یوں سلطان محمد ثانی نے سلطنت میں امن و امان کا پہلا چیلنج کامیابی سے پورا کر لیا تھا۔ اب اسے دوسری شرط پوری کرنا تھی، یعنی ایک ایسی طاقتور توپ تلاش کرنا تھی یا بنوانا تھی جو قسطنطنیہ کی دیواریں توڑ کر سلطانی فوج کو شہر میں داخل کر سکے۔ 15ویں صدی کے شروع میں جو توپیں بن رہی تھی ان میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان کے گولے تارکور، سالٹ پیٹر اور سلفر سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو میدان جنگ میں ہی مکس کر کے توپ میں بھرا جاتا تھا، اور جب فائر کیا جاتا تھا تو یہ گولہ ٹارگٹ پر گرنے کے بعد دھماکے سے نہیں پھٹتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ جلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایک نئی اور بہتر توپ چاہتے تھے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں گولوں کی ٹیکنالوجی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ یہ گولے گرتے یا دیوار سے ٹکراتے ہی پھٹ جاتے تھے، جس سے ٹارگٹ کو بہت نقصان پہنچتا تھا۔ گولوں کے ساتھ ساتھ توپیں بھی اپ ڈیٹ ہو گئی تھی۔ یہ اب لوہے کے بجائے برونز کی بننے لگی تھی، جس سے خرچ تو زیادہ ہوا لیکن ڈیزائن بہتر ہو گیا، اور برونز حاصل کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سلطنت میں شامل بلقان کی ریاستوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں کے گرجا گھروں میں برونز ہی کی بنی منو وزنی گھنٹیاں نصب تھیں۔ دیگر ذرائع کے علاوہ ان گھنٹیوں کو توڑ کر بھی توپوں کے لیے برونز حاصل کیا جا رہا تھا۔ نئی توپیں 16 فٹ تک لمبی اور 750 پاؤنڈ وزنی گولہ پھینک سکتی تھیں، لیکن سلطان محمد ثانی کو اس سے بھی بڑی توپ چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ کم سے کم گولوں میں دیواروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت ناکامی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ ان کا وزیر اعظم خلیل پاشا انہیں ڈرا رہا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیا جائے، ورنہ پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف نئی صلیبی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ وہ سلطان محمد ثانی کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے خواب کو ایک جنونی نوجوان کی بیوقوفی سمجھتا تھا، لیکن سلطان اپنے اس خواب کو ہر صورت پورا کرنے کا عزم کر چکے تھے، اور انہیں ضرورت تھی تو صرف ایک توپ انجینئر کی جو ان کی مرضی کی طاقتور توپیں تیار کر سکے۔ سلطان محمد ثانی جو سکندر اعظم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، وہ خود اس معاملے میں مقدر کے سکندر نکلے، اور ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، اور انہوں نے ایسی توپ بنوائی جس نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہی توپ کیا تھی یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن دی آٹومن ایمپائر کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ نے ابھی تک سلطنت عثمانیہ کی پہلی قسطیں نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کی اگلی قسط میں۔